اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان کے جوابات ان سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال محمد معاذ فاروقی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں فی سبیل اللہ قربانی جو ہوتی ہے، اس فی سبیل اللہ قربانی کے گوشت سے یا اس کے پائے سے وہ کارکنان جو کہ اس اجتماعی قربانی کو منظم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دن رات ایک کر کے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اس سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں، ان کی تواضع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کی کیا حدود ہیں؟ محمد معاذ فاروقی صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اجتماعی قربانی دونوں صورتوں میں، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہے یا وہ فی سبیل اللہ نہیں بلکہ لوگوں کے حصے ہوتے ہیں جو کہ آ کے اپنے حصے کا گوشت وصول کر لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ ایک نیکی کا اور اجر کا اور اللہ رب العالمین کے ہاں تقرب کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں یا مذہبی تنظیمیں یا مساجد کے اندر عموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اسے فی سبیل اللہ بغیر معاوضے کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، نیتوں کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے فی سبیل اللہ وقف قربانی کے حوالے سے، تو اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ اپنی قربانی کے گوشت کو، اپنے حصے کو وقف کر دیتے ہیں اور وہ منتظمین کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ منتظمین اسے جہاں جس طرح چاہے تقسیم کر دے اور استعمال کریں، اور منتظمین کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور منتظم جو ہوتا ہے، جو اس ساری اجتماعی قربانی کو منظم کر رہا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو معاونین ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک اس سیٹ اپ میں وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وکیل کا مقام یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کو وکیل بنا دیتا ہے تو وہ اس متعلقہ چیز کا اس کی وکالت حاصل کر کے اس کو استعمال یا اس کے جو بھی حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں اس کو کہیں پر بھی استعمال کرنے کے اس کو اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے ذات کے لیے استعمال کرے چاہے کہیں اور کے لیے، شرط یہ کہ اس کی ذات بھی ان سارے عنوانات کے تحت آتی ہو کہ جس کے لیے شریعت نے جواز فراہم کیا ہے۔ لہذا منتظمین اگر ایسے لوگوں کی تواضع کر لیتے ہیں جو فی سبیل اللہ میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر خدمات سر انجام دیتے ہیں، میرے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایسے لوگ جو صبح سے رات تک اس کام میں لگے ہوتے ہیں، رات کو بھی اپنے گھر نہیں جاتے بلکہ وہیں پر قیام کر لیتے ہیں، اور اگلے پورا دن بھی عید کے دن ہوتے ہیں، لوگ اپنی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر بار میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فی سبیل اللہ وقف رضاکار ہوتے ہیں یہ دن رات وہاں لگا کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تواضع کرنا یا ان کے لیے کوئی پائے پارٹی کا انتظام کرنا یہ ان کی خدمات کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے یا کر رہا ہے یا وہ اس چیز کو اس نیت سے دیکھ رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے کہ یہ ان کی خدمات کا صلہ ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ان کارکنان اور منتظمین کے لیے اس اجتماعی عمل کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی ہو یا انفرادی ہو، اگر آپ نے قربانی وقف کر دی ہے تو قربانی کے جو گوشت ہیں یا اس میں جو دوسرے متعلقات ہیں وہ امیر، غریب اور فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے اور دینے والے تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا حکم الگ ہے، اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا، صدقات کا اور نظر کا، یہ جو چیز نظر مانی ہوئی ہے اس کے احکام الگ الگ ہیں۔ نظر مانی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ جس چیز کے لیے نظر مانی ہے اسی چیز میں استعمال کریں گے۔ اسی طرح کہیں آپ نے قسم کھا لی ہے یا کوئی ایسی چیز آپ نے متعین کر دی ہے تو پھر وہ اسی مد میں وہی چیز استعمال ہوگی۔ لیکن اجتماعی یہ جو قربانی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت یا پھر جانور کے پائے یا سری یا دوسری چیزیں جو اس کے ساتھ ہی متعلق ہیں وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ جن لوگوں نے وقف کیے ان کو اعتراض نہیں ہو، واقف کو۔ اور عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدہ میرا بھی یہی ہے
کہ واقف جو ہوتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ فی سبیل اللہ اس کو وقف کر لیتے ہیں. تو فی سبیل اللہ وقف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ آبجیکشن نہیں لگاتے ہیں، بلکہ منتظمین کے اختیار پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور منتظمین اگر اس کو کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرنا یا اس کو روکنا یا اس کے لیے کوئی ہیلہ استعمال کرنا یہ ایک بیجا چیز ہے اور بہتر صورت نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں اس بات کا کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کریں کہ یہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے. وہ لوگ بھی جو کہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہو، فی سبیل اللہ کارکن ہیں، تو وہ بھی اس میں حق رکھتے ہیں اور اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول کریں کہ جو اپنی قربانیاں وقف کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ان کی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے. دراصل اللہ رب العالمین کو بھی تو نیتوں کا حال دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت ہی دیکھنی ہے. گوشت اور خون جو ہے اللہ کو نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو اس میں بھی اصل چیز نیت اور تقوی ہی ہے. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو آپ بلا جھجک اس طرح کی آپ تواضع کر سکتے ہیں. فی سبیل اللہ کارکنان کو جو ہے آپ تواضع بلکہ کرنی چاہیے، اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ آپ دوسروں پر ان کو ترجیح دیں. دوسرا سوال فہد صاحب نے کیا ہے. فہد صاحب کہتے ہیں کہ نیل پالش لگانا کیسا ہے؟ عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں تو اس میں وضو کا کیا حکم ہے؟ اور ایک صورت یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو عورت اگر مر جائے تو نیل پالش ناخن سے نہیں اترتا. تو ایسی کوئی صورت تو ہمیں نظر نہیں آئی ہے. فہد صاحب سے گزارش ہے کہ ایسی صورت ہم نے نہیں دیکھی آج تک، نہ سنی ہے کہ کوئی عورت مر گئی ہے اور اس کے ناخن کے اوپر نیل پالش تھا اور وہ ہٹ نہیں رہا. تو ایسی صورت کبھی دیکھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی کوئی چیز مشکل بھی نہیں ہے. اب ناخن پالش جو ہے وہ اتر سکتا ہے، اس طرح کے کیمیکلز موجود ہیں. دوسرا اس کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو صورتیں ہیں. ایک اس کے جواز کی بات ہے اور دوسرا جو ہے اس کا حکم ہے. تو جواز یہ کہ شریعت میں عورتوں کو اس طرح کی چیزیں جو زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، حسن کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مکروہ قرار دے دی جائے، لیکن اس میں ایسی کراہت نہیں ہے. البتہ اس قسم کے نیل پالش کے جو اس طرح کی چیزوں سے بنی ہو کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے یا حرام ہے، ان چیزوں سے اگر بنی ہوئی چیز ہے تو اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. لیکن زیبائش اور حسن کی جو آج کل جو کیمیکلز کے ذریعے نیل پالش بنائی جاتی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ بعض بلکہ اکثر نیل پالش ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناخن پہ اگر لگا دی جائے تو وہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتی ہیں. اس صورت میں وضو کا حکم جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وضو میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک دو، تو اس میں پورا یہ جو ناخن ہے اور ہاتھ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سروں سے لے کے کوہنی تک یہ سارا ہاتھ شمار ہوگا، اور اس سب کو دھونا جو ہے لازم ہے. اگر اس میں سے بال برابر جگہ بھی نہیں دھوئی گئی تو پھر وضو نہیں ہوا. تو نیل پالش میں وہ نیل پالش کے جو ناخن تک پانی کو جانے سے روکتی ہیں وہ اس کا استعمال جو ہے پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس میں وضو نہ ہو. ظاہر اگر آپ وضو نہیں کر پا رہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا جو گناہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور کفر کے بیچ میں جو حد فاصل ہیں وہ نماز ہے. یعنی نماز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہے، نماز پڑھنے والا مومن کہلاتا ہے. اور نماز جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی روایت موجود ہیں کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ مدینۃ النبی علیہ الصلاۃ والسلام میں جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے تو ان کے بارے میں ہمارے دو ہی گمان ہوتے تھے. ایک گمان تو یہ تھا کہ وہ کوئی معذور ہوگا، بیمار ہوگا، اور دوسرا گمان یہ ہوتا تھا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، اس میں نفاق پیدا ہو گیا ہے. لہذا جواز کی صورت بھی بیان کر دی، اور اس میں جو اس کا حکم ہے وہ حکم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اور باقی جو تیسری صورت آپ نے ذکر کی ہے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ یہ مشکل چیز نہیں ہے اور یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. البتہ خواتین کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کا استعمال زیبائش، آرائش اور حسن کے لیے کہ جو غیر شرعی ہو، ناجائز ہو یا ناجائز ذرائع سے بنی ہوئی ہو، حاصل کی گئی ہو،
ناجائز چیزوں سے بنی ہوئی ہو، اس سے احتراز کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سوال احمد صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے افراد کی جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے وہ ٹخنوں سے اپنے پائنچے اوپر کرنے کے لیے اگر پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں تو یہ فولڈنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ فولڈنگ جائز نہیں ہے۔ احمد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اصل میں حکم یہ ہے کہ نماز میں اپنے ٹخنوں کو پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، اور نماز سے ہٹ کر بھی یہی حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، جن ٹخنوں کے اوپر چادر ہو یا تہبند کا حصہ آ گیا ہو، ایسے پاؤں جہنم میں ہوں گے۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہیں تو وہ پاؤں جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، اور ظاہر ہے جو پاؤں جہنم میں تو بندہ بھی جہنم میں ہی جائے گا، یا اگر اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس سے پاؤں ہی جلیں گے تو پھر بھی یہ بہت سخت عذاب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پہ ایک وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سزا کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو سزا دی جائے گی۔ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا تہبند جو ہے وہ پسلتا ہے، اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا تہبند جو ہے وہ اس کا حصہ، نچلا حصہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لست من الخیلاء، کہ تو متکبرین میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس روایت کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر ٹخنوں سے اوپر کرنے کا حکم ہے پائنچوں کو، نماز سے باہر اس کا حکم نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ کسی کو تکبر نہیں ہے دل میں تو وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پائنچے ایسی نیچے رہنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں گزارش کروں کہ نہ آپ اور نہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ ہیں، یعنی ہم اس مقام پہ نہیں ہیں، نہ ہم حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ لہذا یہ جو بے بنیاد ایک چیز پیش کی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیٹ دیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وحی کی روشنی میں دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا، نہ ہمیں وحی کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے، اور نہ اس بات کی کوئی آپ واضح ثبوت پیش کر سکتے کہ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا ریا نہیں ہے، کسی قسم کا تکبر نہیں ہے۔ تو لہذا اس قسم کے بے بنیاد دلائل کو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پینٹ شرٹ ہو یا شلوار قمیص ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو حکم ہے یہ لاگو ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ صورت یہ ہے کہ آپ شلوار جو ہے وہ اس قسم کی بنائیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، آپ پینٹ اس قسم کی خریدیں یا بنوائیں جو ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو اسے خریدتے ہیں، بازاروں میں اس کی کثرت ہے، تو اس کثرت کی وجہ سے اور آسانی کی وجہ سے لوگ اسے ریڈی میڈ ہی لیتے ہیں، تو اس صورت میں پینٹ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اب لمبی پینٹ جس نے پہنی ہے وہ اسے لامحالہ فولڈ کرے گا، تو یہاں پر حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کیے جائے، پائنچے ٹخنوں سے اوپر کیے جائے۔ اگر اس کے لیے آپ فولڈنگ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اسے فولڈ نہیں کرتے، آپ اسے بنوا دیتے ہیں دوبارہ، یہ جو پائنچے ہیں جو لمبے ہو گئے ہیں اس کو کٹوا دیتے ہیں اور اس کو اپنے ٹخنوں کے حساب سے رکھتے ہیں تو تب بھی جائز ہیں۔ جو لوگ شلوار استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسے فولڈ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پینٹ میں ہم اس کے پائنچے فولڈ کرتے ہیں اور شلوار میں ہم اوپر کے حصہ جو ہے اسے فولڈ کرتے ہیں، تو فولڈنگ ایشو نہیں ہے۔ اصل میں حکم پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور حکم یہ ہے کہ پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ اس کے جو بہتر اور مناسب صورت ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ حضرات کہ جو اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ جو ہے مساجد کے اندر بیان کرتے ہیں، یا بالخصوص نوجوان نسل میں یہ چیز بہت پھیل گئی ہے، کہیں اسکول اور کالج کے طلبہ ہے تو وہی پوچھتے ہیں، کہیں مسجد میں جائیں تو وہاں پر نوجوان پوچھتے ہیں، اور یہ بڑی کثرت سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی پائنچے فولڈ کرنا کیسا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس پہ فتوے دے دیے ہیں، گناہ کے فتوے دیے ہیں، اور اسلام سے خروج کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ دین کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، دین کو آسان بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو، آسانی فراہم کرو، مشکلات فراہم نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔
تو تنفر اور اس طرح یہ جو تنگی اور مشکل پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ آسانی پیدا کرو، لوگوں کو بشارتیں دو۔ لہذا نماز کی حالت میں یا نماز سے باہر کوئی آدمی اپنے پینٹ کے پائنچے فولڈ کرنا چاہے تو فولڈ کر سکتا ہے، شرعاً اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس قسم کی کوئی حدیث اس حوالے سے آئی ہے۔ یہ تو ایک شرعی حکم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حکم کو پورا کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ